انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر۔ کوثر کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں۔ حشر کے میدان میں ایک حوض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا جائے گا کہ آپ اپنی امت کو اس سے ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں کہ ایک دفعہ پینے کے بعد پھر سارے حشر کے عرصے میں وہ پیاسا نہ ہوگا۔ نہر کوثر جو جنت میں آپ کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ خیر کثیر جو دنیا میں آپ کو دی گئی، نبوت کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، دین کے اسٹیبلش ہونے کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے شمار بلائیاں عطا کی۔ اب آپ کیا کیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کام کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے، اور قربانی کیجئے، یعنی جسمانی عبادت اور مالی صدقات، مالی عبادت۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر۔ کوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام سورت النحر بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل النبوہ میں ہے، کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا، اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کاف سے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں۔ اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملی ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت کوثر پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا، میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد
کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے۔ بہرحال اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا، میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کوثر ہے۔ یعنی آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہ رہا تھا یا جو بھی چیز، مگر اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ سعید نے جواب دیا، جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو